المومنین نے پوچھا کیا یا رسول اللہ آپ کے حسن میں اور حسن یوسف میں کیا فرق ہے؟ فرق کیا ہے؟ حسن یوسف پہلے سن لے، تھوڑا سا اشارہ دے دوں. حسن یوسف کیا؟ حسن یوسف کیا؟ حسن یوسف یہ محفل میں بیٹھ جائے بے نقاب ہو کر تو محفل روشن ہو جائے، یہ حسن یوسف ہے. کھانا کھائیں تو حضرت یوسف کے حلق کے نیچے لقمہ اترتا ہوا دکھائی دیتا تھا، یہ حسن یوسف ہے. حضرت یوسف کا حسن یہ عورتیں دیکھ لیں تو اللہ اکبر دیکھ کے انگلیاں کاٹے دیکھ کر، بلکہ کاٹے نہیں انگلیاں کٹ جائے حسن یوسف کو دیکھ کر. تو انگلیاں کٹنے پر درد محسوس نہیں ہوتا، درد کا احساس نہیں ہوتا. حسن یوسف یہ بابا سے چھٹ جائے تو 50 سال تک روتے روتے حضرت یعقوب کی آنکھیں سفید ہو جائے. حسن یوسف یہ اللہ اکبر کوئی بھوکا دیکھے تو اس کی بھوک ختم ہو جائے، کوئی پیاسا دیکھے اس کی پیاس مٹ جائے، کوئی غمگین دیکھے اس کا غم ختم ہو جائے. یہ کیا ہے؟ حسن یوسف ہے. اب ام المومنین پوچھ رہی ہے، اب توجہ کرنا، یہ بات مس نہیں ہونی چاہیے کہ شنگن والوں حسن یوسف میں اور حسن مصطفیٰ جان رحمت میں فرق کیا ہے؟ اب میرے آقا فرق بتاتے ہیں، توجہ سے سننا. تھوڑا یا علم ریاضی کی ضرورت کسی کو پڑ سکتی ہے. آقا فرماتے ہیں عائشہ میں اللہ نے، توجہ، اللہ نے اپنے نور سے میرے نور کو پیدا کیا. حسن یوسف اور حسن مصطفیٰ کا فرق دیکھیں. کہتے ہیں آقا عائشہ اللہ نے اپنے نور سے میرے نور کو پیدا کیا، اللہ نے اپنے نور سے میرے نور کو پیدا کیا. میں بار بار جملوں کی تکرار اس لیے کر رہا ہوں کہ یہاں پڑھے لکھے بھی ہوں گے اور میری طرح کچھ ان پڑھ بھی آئے ہوں گے، تو ان لوگوں کو بھی بات سمجھ میں آ جائے. کیا عائشہ اللہ نے اپنے نور سے میرے نور کو پیدا کیا اور پھر فرماتے ہیں اس نور کو اللہ نے جیسا کہ چاہا 10 حصوں میں تقسیم کیا. نور کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نور تقسیم نہیں ہوتا، لیکن مجازن صرف سمجھانے کے لیے یہ بات لی جا رہی ہے. اللہ نے اپنے نور سے میرے نور کو پیدا کیا، پھر اس کے 10 حصے کیے. اب 10 حصے میں سے، توجہ کریں، 10 حصے میں سے ایک حصے سے پھر 10 حصے کیا. اپنے نور سے نبی کے نور کو پیدا کیا، اس کے 10 حصے کیے. 10 میں سے پھر ایک حصے سے پھر 10 حصے کیے. اب اس 10 حصے میں سے پھر ایک حصے سے پوری کائنات کا حسن بنایا. دیکھیں، توجہ کریں، سمجھے، اللہ نے اپنے نور سے میرا نور پیدا کیا، اس نور کے مجازن 10 حصے کیے. 10 میں سے پھر ایک حصہ روز نبی کا نور، اس کے 10 حصے، 10 حصے میں سے ایک حصہ، ایک حصے میں سے پھر 10 حصے، 10 حصے میں سے پھر ایک حصہ، اور اس ایک حصے میں آقا فرماتے ہیں پوری کائنات کا حسن پیدا کیا. پوری کائنات کا حسن مطلب کیا؟ شفق کا جمال اسی سے بنایا، افق کی سرخی اسی سے بنایا، دریاؤں کی روانی اسی سے بنایا، سمندر کی طغیانی اسی سے بنایا، در یمن اسی سے بنایا، در نجف اسی سے بنایا، لال پتھروں میں اسی سے بنایا، چاند کی چاندنی اسی سے بنایا، سورج کی شعاعیں اسی سے بنایا، زمین کا سبزہ اسی سے بنایا، نکھرتے گل پھولوں کی نزاکت اسی سے بنایا، پھولوں کی خوشبو اسی سے بنایا، چڑیوں کی چہک اسی سے بنایا، پھولوں کی مہک اسی سے بنایا، گرتے ہوئے آبشار اسی سے بنایا، بلبل کی آواز اسی سے بنایا، اللہ اکبر، بھوروں کی آواز اسی سے بنایا، پپیہا کی پیچ اسی سے بنایا، پرندوں کا حسن و جمال اسی سے بنایا، تتلیوں کا باغپن اسی سے بنایا، فرشتوں کا جمال اسی سے بنا ہے، انسانوں کا جمال لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. یہ سارے جو خوبصورت انسان ہے کس سے بنے؟ اسی ایک حصے سے بنے، ایک حصے سے. اب بتاؤ، جب دنیا اتنی خوبصورت ہے، ایک حصے کے حسن کا یہ عالم ہے، اتنی خوبصورت ہے دنیا، اور اکیلے 9 حصے سے حسن یوسف کو بنایا. اور حسن یوسف جس کا 9 حصہ ہے، اس کا 10واں محمد الرسول اللہ کا حسن ہے.
अल्लाह का दीदार है, दीदार तुम्हारा। नारे तकबीर। क्यों दीद के मुश्ताक न हो, क्यों दीद के मुश्ताक न हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत मौलाना मुफ्ती शमशुद्दीन साहब क़िबला, हजरत अल्लामा मुफ्ती शमशुद्दीन साहब क़िबला, आमदे औलादे गौसे आज़म हजरत सैयद अमीनुल क़ादरी साहब क़िबला, नारे तकबीर। देखिए हाज़रीन, आज के एक और खुसूसी ख़तीब मुफ़क्किर इस्लाम हजरत अल्लामा मुफ्ती शमशुद्दीन साहब क़िबला मकराना राजस्थान, वो भी तशरीफ़ ला चुके हैं और मोहब्बत और एहतराम के साथ शहज़ादे गौसे आज़म की आप गुफ्तगू सुने। सुभान अल्लाह। एक बार दोनों हाथों को उठाकर अल्लाह की किबरियाई बुलंद कर लें। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुफक्किर कौम व मिल्लत हजरत अल्लामा शम्स मिल्लत मुफ्ती शमसुद्दीन साहब क़िबला मकराना तशरीफ़ ला चुके हैं। आप हजरत का भी खिताब सुनेंगे। मैं अपनी गुफ्तगू को टर्न करता हूँ, आप सुने। इतने खूबसूरत है रसूल, इतना हुस्न है, इतना जमाल। एक बात आपको बताऊं, हमारे बुजुर्गों ने अपनी किताबों में लिखा है, आप देखो कितना भी खूबसूरत आदमी सोएगा तो उसकी आंखों पर नींद का असर जाहिर होता है, कितना भी खूबसूरत। लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम जब नींद से उठते थे तो आंखों पर कभी नींद का असर जाहिर नहीं होता था। और हुजूर का कभी वुजू भी नहीं टूटता था नींद की हालत में, बल्कि जब नींद से उठते थे तो ऐसा लगता था जैसे किसी ने सर में कंघी की हो और आंखों में सुरमा लगा दिया हो। वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला के तहत उनके हुस्न में और इजाफा हो जाता था। अब आपसे पूछता हूँ, ऐसा खूबसूरत हुस्न वाला रसूल, जमाल वाला रसूल, कमाल वाला रसूल अल्लाह ने आपको और हमें अता फरमाया। तो यहाँ पर एक बात मुझे याद आती है, अब जरा तवज्जो करना, गुफ्तगू आखिरी मरहले की तरफ मुड़ती है। अब नौजवानों की तवज्जो, ऐसा हुस्न वाला, ऐसा जमाल वाला रसूल अल्लाह ने अता किया कि हुस्न यूसुफ जिसे हैरत से तकता हो, हुस्न यूसुफ जिसे हैरत से तकता हो। और इमाम अहले सुन्नत हुस्न मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हुस्न यूसुफ में तकाबुल करते हुए लिखते हैं, हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुष्टे जना, हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुष्टे जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब, वहां कटी यहाँ कटाते हैं, वहां मिस्र की औरतें थी, यहाँ अरब के मर्द थे। अंदाजा तो फरमाए क्या हुस्न। अगर फिर एक बात याद रखना, हुस्न यूसुफ पर एक मर्तबा उंगलियां कटी, ना उससे पहले कटी ना फिर उसके बाद कटी, लेकिन हुस्न मुस्तफा का आलम यह है, अल्लाह अकबर, उससे